فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ طاہرہ عباس جعفری کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور بہت ہی خوبصورت اور بہترین کتاب رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی حفظ اللہ کی اسلامی انقلاب کے دوران قید و بند اور شہر بدری کے واقعات پر مبنی یادداشتیں، جسے ہم بایوگرافی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ سب کی سماعتوں کی نظر کروں گی۔ کتاب کا نام بہت ہی خوبصورت ہے، مجروح سلطان پوری کے شعر کا پہلا مصرع: دیکھ زنداں سے پرے رنگ چمن جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ۔ کتاب کا نام، اس شعر کا پہلا مصرع ہے کہ زنداں سے پرے رنگ چمن۔ یہ یادداشت نگار جو ہیں محمد علی آذر شب ہیں، اور ترجمہ کیا ہے گروہ مترجمین نے، اور پبلیشر ہیں الولایہ پبلیکیشنز، اسلام آباد، کراچی۔ یہ کتاب جو ہے یہ 15 باب پہ مشتمل ہے، اور اس میں 340 صفحات ہیں۔ ہر باب میں کچھ عنوانات ہیں جو آپ کی گوش گزار کریں گے صفحہ نمبر کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگلا صفحہ ہے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ، زنداں سے پرے رنگ چمن، رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی حفظ اللہ کی یادداشتیں، یادداشت نگار محمد علی آذر شب، ترجمہ گروہ مترجمین، اشاعت ستمبر 2019، طبع اول، تعداد 1000، زیر اتمام الولایہ پبلیکیشنز، اسلام آباد، کراچی۔ فہرست پر آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 13 پر مقدمہ مترجمین ہے۔ صفحہ نمبر 16 پر مقدمہ کتاب۔ صفحہ نمبر 18 یہ کتاب کیسے وجود میں آئی۔ یہ تو ابتدائیہ ہو گیا۔ اس کے بعد پہلا باب شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 21 پہ، اور باب کا عنوان ہے وہ دن۔ اس کے بعد مختلف عنوانات، صفحہ نمبر 23 پر دوسری منزل کا کمرہ، صفحہ نمبر 25 پر بازار والی مسجد کے امام، صفحہ نمبر 29 پہ نجفی لہجہ، صفحہ نمبر 30 پر سنگ دل استاد، صفحہ نمبر 34 پہ وہ روشن دن، صفحہ نمبر 36 قرآن کی تعلیم، صفحہ نمبر 37 امامے کو درپیش مشکلات، صفحہ نمبر 38 آپ کیوں سید، آگے صفحہ نمبر 38 آپ کیوں سید، آگے کوشچن مارک ہے، صفحہ نمبر 39 افواہوں کی جنگ، صفحہ نمبر 43 شروع ہوا ہے، اور یہاں سے دوسرا باب ہے، اور اس باب کا عنوان ہے اساتذہ کی خدمت میں۔ صفحہ نمبر 45 پہ مدارس و مراحل، صفحہ نمبر 47 پہ والد محترم استاد گرامی، صفحہ نمبر 51 میرے مشاغل، صفحہ نمبر 53 پہ تیسرا باب شروع ہو رہا ہے، اور اس کا عنوان ہے دجلہ کے کنارے، صفحہ نمبر 55 عربی زبان سے محبت، صفحہ نمبر 55 ہی پر ہے یہ تھا آغاز، صفحہ نمبر 56 پر ہے فصیح اور عوامی عربی کے درمیان، صفحہ نمبر 60 عربی سے ترجمہ، صفحہ نمبر 61 علم نحو سے علم بلاغت تک،
صفحہ نمبر 63 ابو ضیا زال یہ۔ صفحہ نمبر 64 عراقی شاعر جواہری۔ صفحہ نمبر 71 پر شروع ہو رہا ہے چوتھا باب اور اس کا عنوان ہے پہلی چنگاری۔ صفحہ نمبر 73 پر جہاد۔ صفحہ نمبر 73 نواب کے دیدار کی تڑپ۔ صفحہ نمبر 77 مشتعل شعلہ۔ صفحہ نمبر 79 اولاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 80 پہلا سیاسی اقدام۔ صفحہ نمبر 80 ہی پر تبدیلی کی سوچ۔ صفحہ نمبر 81 مزاحمت اور بیداری کے راستے۔ صفحہ نمبر 85 پر پانچواں باب شروع ہو رہا ہے اور اس کا عنوان ہے انقلاب کا آتش فشاں۔ صفحہ نمبر 87 حاج آغا اللہ۔ صفحہ نمبر 89 انقلاب کا آغاز کیسے ہوا۔ صفحہ نمبر 90 اس سال ہماری کوئی عید نہیں۔ صفحہ نمبر 94 ماہ محرم کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا منصوبہ۔ صفحہ نمبر 98 پر چھٹا باب شروع ہو رہا ہے، اس کا عنوان ہے سایہ آفتاب۔ صفحہ نمبر 100 ہے انقلاب کے ابتدائی ایام۔ صفحہ نمبر 103 انتظامی ذمہ داریاں۔ صفحہ نمبر 107 طاغوت کے زندان۔ صفحہ نمبر 110 پر 7واں باب شروع ہو رہا ہے اور اس کا عنوان ہے اشکوں بھرا حماسہ۔ صفحہ نمبر 112 پر حکومت کی رسوائی۔ صفحہ نمبر 113 پر اسد اللہ علم کا شہر۔ صفحہ نمبر 114 پر سیاسی گریہ۔ صفحہ نمبر 115 پر زندان کا پہلا تجربہ۔ صفحہ نمبر 118 پر فوجی جیل۔ صفحہ نمبر 122 پر مولانا تمہاری داڑھی مونڈ ڈالی۔ صفحہ نمبر 123 اے میرے فرزند مجھے تم پر فخر ہے۔ صفحہ نمبر 125 ہے اور 8واں باب شروع ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے سرخ قلعہ اور صفحہ نمبر 127 پہ تنظیمی سرگرمیاں۔ صفحہ نمبر 128 پر زاہدان کے راستے کے اسٹیشنز۔ صفحہ نمبر 131 درباری مولوی۔ صفحہ نمبر 132 ام ہاشم اور ام قاسم۔ صفحہ نمبر 133 حکومتی مبلغین۔ صفحہ نمبر 135 مجھے کس چیز سے ڈرا رہے ہو، آگے کوشچن مارک۔ صفحہ نمبر 138 ساوک کے ساتھ میرا پہلا تجربہ۔ صفحہ نمبر 140 پہلا ہوائی سفر۔ صفحہ نمبر 141 غزل کی کشتی۔ صفحہ نمبر 142 سلطنت کی چھاونی۔ صفحہ نمبر 143 وہ برف باری والا دن۔ صفحہ نمبر 148 سیکیورٹی انچارج زمانی۔ صفحہ نمبر 149 عرب قیدی۔ صفحہ نمبر 153 زندان میں رمضان المبارک کی مجالس۔ صفحہ نمبر 155 ایک سادہ لو قیدی۔ صفحہ نمبر 157 سیکیورٹی انچارج ساقی۔ صفحہ نمبر 159 مشہور قیدی۔ صفحہ نمبر 161 جناب سید آپ کے داد ہمارے ساتھ ہے۔ دوبارہ ہم پڑھتے ہیں اس کا عنوان۔ صفحہ نمبر 161 جناب سید آپ کے داد ہمارے ساتھ ہیں۔ صفحہ نمبر 161 پر ہی رہائی کے بعد امام خمینی سے ملاقات۔ صفحہ نمبر 165 شروع ہو رہا ہے نواں باب اور اس کا عنوان ہے سفید محل۔ صفحہ نمبر 167 پر دوہری شکست۔ صفحہ نمبر 168 پر ایک با ہدف کتاب۔ صفحہ نمبر 169 پر آپ حکومت کو مطلوب ہیں۔ صفحہ نمبر 172 گرفتاری تک تعاقب۔ صفحہ نمبر 175 فوجی قیدی۔ صفحہ نمبر 178 جیل میں عزاداری۔ صفحہ نمبر 179 میرا بیٹا مجھے نہ پہچان سکا۔ صفحہ نمبر 179 ہی ہے اور اس کا عنوان ہے نامکمل ڈائری۔ صفحہ نمبر 181 پر 10واں باب شروع ہو رہا ہے اور اس کا عنوان ہے پرانا قالین۔ صفحہ نمبر 183 فلسطین کی آواز۔ صفحہ نمبر 187 ثابت قدم زوجہ کی وفاداری۔
صفحہ نمبر 189 میں سمجھا تمہارے گھر میں سامان ہوگا. صفحہ نمبر 190 کا عنوان ہے چٹائی سے سستا قالین. صفحہ نمبر 193 کتاب صلح امام حسن علیہ السلام. صفحہ نمبر 197 11واں باب شروع ہو رہا ہے فوجی عدالت. صفحہ نمبر 199 شیر دل ماں. صفحہ نمبر 200 کمرہ تفتیش میں. صفحہ نمبر 205 دو متضاد شخصیات سے لگاؤ. صفحہ نمبر 208 تیرے جد کی قسم تجھے قتل کر دوں گا. صفحہ نمبر 210 ماقوت. صفحہ نمبر 212 زندان کا خراب ماحول. صفحہ نمبر 213 عدالت میں دفاع. صفحہ نمبر 217 ایک قریبی دوست کا عجیب رویہ. صفحہ نمبر 220 علماء کی مزاحمتی موقف. صفحہ نمبر 221 عدالت میں دوبارہ پیشی. صفحہ نمبر 223 پر 12واں باب شروع ہو رہا ہے. عنوان ہے کوٹری نمبر 14. صفحہ نمبر 225 پر خفیہ لفظ کوڈ ورڈ. صفحہ نمبر 226 تنظیم پکڑی گئی. صفحہ نمبر 227 ڈائریوں اور کاغذات کی ضبطی. صفحہ نمبر 230 مشہد کی سیاسی جیل. صفحہ نمبر 231 قیدیوں کا حوصلہ بڑھانا. صفحہ نمبر 233 اینک پہننا ممنوع ہے. صفحہ نمبر 235 تشدد کی چارپائی پر. صفحہ نمبر 237 میری پسندیدہ کوٹری. صفحہ نمبر 238 کل کا دروغہ آج کا قیدی. صفحہ نمبر 244 اس طرح مجھے قرآن مل گیا. صفحہ نمبر 245 حسد میں مبتلا عالم. صفحہ نمبر حسد میں مبتلا عالم. صفحہ نمبر 247 میرے شاگردوں پر تشدد. صفحہ نمبر 250 بادشاہت کے 2500 سال. صفحہ نمبر 253 ہے اور باب ہو رہا ہے 13واں شروع خفیہ کوڈ. اس کا عنوان ہے. صفحہ نمبر 255 پر مسجد کی امامت. صفحہ نمبر 256 پر دروس اور مجالس. صفحہ نمبر 257 مازداران کا سفر. صفحہ نمبر 259 کاش میں ان جوانوں کی بات مان لیتا. صفحہ نمبر 261 ریل میں قیدی بن کر. صفحہ نمبر 264 مشترکہ کمیٹی کی جیل میں. صفحہ نمبر 266 قیدیوں کی چیخیں. صفحہ نمبر 268 والدہ کی فکر. 269 صفحہ نمبر قیدیوں کی خفیہ زبان. صفحہ نمبر 271 ذہین قیدی. صفحہ نمبر 272 پست قیدی. صفحہ نمبر 275 میں نے بھی تم جیسا کوئی نہیں دیکھا. صفحہ نمبر 280 روشنی کی کرن. صفحہ نمبر 281 خوفناک خواب. صفحہ نمبر 282 مشہد کا خمینی. صفحہ نمبر 286 میرا اور میرے ساتھی کا خواب. صفحہ نمبر 288 تم یوسف بنو گے. صفحہ نمبر 290 اسلام کا غلبہ. صفحہ نمبر 291 تم آزاد ہو. صفحہ نمبر 297 ہے اور 14واں باب شروع ہو رہا ہے شہر بدری میں سیلاب. صفحہ نمبر 299 پر سید مصطفیٰ خمینی کی وفات. صفحہ نمبر 300 شاہین ہم نے اسے پکڑ لیا. 2 دفعہ ہے شاہین ہم نے اسے پکڑ لیا. صفحہ نمبر 302 زندان کی بجائے شہر بدری. صفحہ نمبر 303 جناب سید میرے لیے استخارہ کریں. صفحہ نمبر 304 خدا کے ساتھ خلوت. صفحہ نمبر 305 دوستوں سے ملاقات. صفحہ نمبر 308 اہل سنت کے ساتھ تعارف اور باہمی تعامل. صفحہ نمبر 310 عید الميلاد النبی علیہ السلام عید الميلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقطۂ اتحاد. صفحہ نمبر 314 سیلاب اور خاک شفا. صفحہ نمبر 315 امدادی کارروائیوں کا مرکز. صفحہ نمبر 321 شہر بدر افراد کی مقبولیت. صفحہ نمبر ہے 323 15واں باب شروع ہو رہا ہے. عنوان ہے سختی کے بعد کامیابی. صفحہ نمبر 325 میری گاڑی. صفحہ نمبر 327 دوبارہ شہر بدری. صفحہ نمبر 331 قہوہ خانے میں نماز. صفحہ نمبر 332 جی رفت.
صفحہ نمبر 336 شہر بدر افراد کی بزرگ شخصیت، صفحہ نمبر 337 انقلاب کی ابتدائی خبریں، صفحہ نمبر 340 میری رہائی۔ یہاں پر اختتام ہوا فہرست کا۔ کتاب کا آغاز کرتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 13 اور مقدمہ مترجمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر۔ یہ کتاب اس صدی کے عظیم اسلامی انقلاب کے بانی امام خمینی علیہ السلام کے رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین، انتھک انقلابی، بہترین ناظم، صاحب تدبیر و حکمت، سیاسی بصیرت سے مالا مال، نادر روزگار، تصویراتی ماہر، عالمی استکبار کے منصوبوں اور حربوں کو خاک میں ملانے والے بے مثال قائد امام آیت اللہ سید علی خامنائی حزب اللہ کی آپ بیتی کا اردو ترجمہ ہے۔ 90 کی دہائی کے دوران ہفتہ وار نشستوں میں آپ نے اپنی انقلابی زندگی اور جد و جہد کی رودات بیان فرمائی، جسے باقاعدہ طور پر قلم بند کیا گیا۔ مذکورہ نشستوں میں بیان ہونے والی رودات بعد میں ایک کتاب کی شکل میں ڈھل گئی، جسے قائد انقلاب کی ڈائری بھی کہا جا سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے آغاز ہی سے ڈائری لکھنے کے عادی تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ ایک چھوٹی سی ڈائری رہتی تھی جس میں آپ مختلف واقعات اور شخصیات کے متعلق اہم نکات درج کر لیتے تھے۔ مذکورہ نشستوں میں آپ نے اسی ڈائری کی مدد سے اپنی گزشتہ زندگی کے چند گوشوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا تھا۔ رہبر انقلاب نے اس کتاب میں اپنی ابتدائی زندگی کے احوال بیان فرماتے ہوئے اپنے آباء و اجداد، گھر کے ماحول، دینی تعلیم اور ازواجی زندگی پر روشنی ڈالی ہے۔ کتاب کا اہم اور بڑا حصہ آپ کی مزاحمتی زندگی، مجاہدانہ جدوجہد، 6 بار گرفتاری، تفتیش اور تشدد، شہر بدری کی یادوں پر مشتمل ہے۔ مذکورہ نشستوں کے انعقاد کی بڑی وجہ رہبر انقلاب کا عربی زبان سے خاص لگاؤ تھا۔ ان نشستوں کے آغاز میں رہبر انقلاب عربی زبان میں مختلف موضوعات پر گفتگو فرماتے تھے۔ پھر جب حاضرین میں سے بعض نے اصرار کیا تو آپ نے اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو شروع کی۔ مذکورہ یادوں کو جمع کیا گیا اور عربی زبان میں ان مع الصبر الناصرہ کے نام سے کتاب نشر ہو گئی۔ فارسی زبان میں اس کا ترجمہ خون دلی کے لال شدھ کے عنوان سے منظر عام پر آ چکا ہے۔ کتاب کی اہمیت کے پیش نظر اس کے اردو ترجمے کی اشد ضرورت محسوس ہوئی۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے سیکریٹری جنرل علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کی ہدایت پر چند طلاب کرام نے اس کتاب کے ترجمے کی ذمہ داری اٹھائی۔ ترجمے میں عربی متن کو محور قرار دیا گیا، جبکہ فارسی ترجمے سے صرف ضرورت محسوس ہونے پر استفادہ کیا گیا۔ اس حوالے سے کوشش رہی کہ اب ترجمے میں علمی امانت کا مکمل خیال رکھا جائے۔ البتہ اردو زبان سامعین اور قارئین کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب کے حواشی میں سے صرف اہم حاشیوں کا انتخاب کیا گیا ہے، اور جہاں ضرورت محسوس ہوئی وہاں اضافی حاشیہ لگایا گیا ہے۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود انسان ہونے کے ناطے غلطیوں اور نقائص کا امکان موجود ہے۔ راہ خدا میں جدوجہد کرنے والوں کے لیے اس کتاب میں بہترین دروس موجود ہیں۔ اس کتاب میں موجود جہد مسلسل کی داستان یہ پیغام دیتی ہے کہ صبر کا نتیجہ ہمیشہ کامیابی ہے۔ انسان اگر اپنے بلند اہداف کے لیے خلوص کے ساتھ کوشاں رہے تو راستے کی سختیاں اور رکاوٹیں اس کے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتی۔ مجروح سلطان پوری کا شعر: دیکھ زنداں سے پرے رنگ چمن جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ۔ خدا اپنے بندوں کے نیک اعمال کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کل کا ایک قیدی ممکن ہے آج مملکت کے اہم ترین عہدے پر فائز ہو، لہٰذا اس بات پر یقین کامل رکھنا ضروری ہے کہ راہ خدا میں استقامت، صبر اور خلوص نیت کے ساتھ جدوجہد کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی ہے۔ شرف قبولیت کی امید کے ساتھ ہم اس مختصر کاوش کو
حضرت امام زمان علیہ السلام کے حضور پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے خداوند متعال آپ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، آمین الہی آمین۔ ظلم کا خاتمہ ہو، عدل و انصاف کی حکمرانی ہو اور ہادی برحق کے زیر سائے بشریت حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہو، آمین الہی آمین۔ گروہ مترجمین 26 جون 2019 عیسوی۔ صفحہ نمبر ہے 16، مقدمہ کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ السلام طیبین الطاہرین والصحابہ المنتجبین۔ انقلاب اسلامی ایران نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کا ایک بے نظیر واقعہ ہے۔ نصف صدی پہلے مشرق و مغرب میں دو عالمی طاقتوں کا چرچا تھا جو پوری دنیا پر حکمرانی کا خواب دیکھ رہی تھیں۔ اسلامی ممالک ان طاقتوں کا خصوصی ہدف تھا۔ اکثر مسلم حکمران ان دو میں سے کسی ایک بلاک کا حصہ بننے کی تک و دو میں تھے، جبکہ عوام غفلت اور سرگردانی کے عالم میں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ مختلف شکستوں کے بعد مسلمانوں کے ارادے ملغوب ہو چکے تھے اور اب مسلمان کوئی بڑا فیصلہ لینے سے عاجز تھے۔ اس فتنہ انگیز اور شکست خوردہ ماحول میں دنیا پر حاکم طاقتوں نے اپنے گمان کے مطابق امت اسلامی کے پیکر پر آخری وار کیا اور مزاحمتی کاوشوں کا سر کچلنے کی خاطر صہیونیزم کے ساتھ صلح اور سلامتی کا منصوبہ بنایا۔ اس دوران جن مبلغین اور مفکرین نے امت مسلمہ کی بیداری اور اس کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے کوششیں کی، ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ مسلمانوں کی زبوں حالی کے اس عالم میں ان ظالم اور استکباری طاقتوں کے خلاف ایک توانا آواز اٹھتی ہے جو ان فرعونوں کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ آواز ایران سے اٹھتی ہے جو اس وقت استکباری طاقتوں کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ یہ آواز در حقیقت خداوند متعال کے اس قول کی ترجمان تھی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 26 ترجمہ: ان سے پہلے لوگوں نے مکاریاں کی ہیں، لیکن اللہ نے ان کی عمارت کو بنیاد سے اکھاڑ دیا، پس اوپر سے چھت ان پر آ گری اور انہیں وہاں سے عذاب نے آ لیا جہاں سے انہیں توقع نہ تھی۔ اپنے راستے، اہداف اور قیادت کے حوالے سے یہ انقلاب ایک منفرد انقلاب تھا۔ اس انقلاب کا اعتماد خدا کے بعد صرف اور صرف عوام پر تھا۔ یہ کسی پارٹی یا تنظیم کا انقلاب نہ تھا اور نہ ہی اسے کسی عالمی طاقت کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس نے شروع دن سے اعلان کیا کہ اگر کوئی حزب ہے تو وہ حزب الہی ہے۔ یہ در حقیقت عوام ہے جو خدا کی خاطر قیام کرتی ہے۔ اس انقلاب نے شروع دن سے اعلان کیا کہ اس کا تعلق نہ مشرقی بلاک سوشلزم سے ہے اور نہ مغربی بلاک کیپٹلزم سے ہے۔ لا شریقہ نہ و لا غربیہ کا نعرہ۔ اس انقلاب نے دنیا پر قبضے کے لیے برسر پیکار دونوں بڑی قوتوں میں سے کسی ایک کا بھی بغل بچہ بننے سے انکار کیا۔ اس انقلاب کا ہدف جو پہلے دن سے واضح تھا، اسلامی اور جمہوری حکومت کا قیام تھا۔ اس کے بلند اہداف میں عدالت، آزادی، خود مختاری، عزت، کرامت، جدت، جمہوری ہونا اور اصالت یعنی اسلامی ہونا وغیرہ شامل تھا۔ اس انقلاب کی رہبری ایک عالم دین کے ہاتھ میں تھی جسے ملک بدر کیا گیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انقلاب کے ذریعے دینی اقدار کو دوبارہ زندہ کیا۔ اسلامی دنیا کی عزت، کرامت اور شناخت کی بحالی آپ کی اولین ترجیح تھی۔ اس کتاب کا تعلق انقلاب اسلامی کی ایک اہم شخصیت سید علی حسینی خامنائی حفظ اللہ سے ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح آپ نے بھی اپنی انقلابی جدوجہد کے دوران عوام خصوصاً جوانوں پر خاص توجہ دی۔ آپ ایران کے مختلف علاقوں کے جوانوں سے مسلسل رابطے میں رہے۔ آپ کا پیغام طاغوتی طاقتوں سے ٹکراؤ اور باعزت، آزاد اور عادلانہ اسلامی معاشرے کے قیام کے حوالے سے جوانوں کی امنگوں کا ترجمان تھا۔
آپ نے اس راہ میں جیل کی سختیاں جھیلی، لیکن تمام تر مشکلات کے باوجود کبھی اپنے ہدف سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ اپنی ذاتی زندگی اور اس کی ضروریات کو پس پش ڈال کر آپ ہمیشہ امت اور انقلاب کی امنگوں کے لیے جیتے رہے۔ اس حوالے سے آپ نے فکری اور ثقافتی کاموں پر اکتفا نہ کیا، بلکہ ظالم شاہی نظام کے مقابلے میں عملی طور پر بھی میدان میں حاضر رہے۔ آپ انقلاب کی کامیابی کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر مختلف اہم حکومتی اور فوجی مناصب پر فائز رہے۔ آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مکمل تابع اور فرمانبردار تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت جاسوس کے بعد مجلس خبرگان نے ولی فقیہ کے عنوان سے آپ کا انتخاب کیا۔ 30 سال کی رہبری میں تمام تر مشکلات، سختیوں اور پابندیوں کے باوجود خدا پر توکل، اپنے تجربات اور عوامی تائید کی بدولت آپ انقلاب کو نئے مراحل میں لے جانے میں کامیاب رہے۔ یوں آپ نے ان تمام لوگوں کے خواب چکنا چور کر دیے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انقلاب کو ختم ہوتا دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ کی قیادت کی اہم خصوصیات میں انقلابی روح، بصیرت، اعتدال اور تجدد شامل ہے۔ صفحہ نمبر 18 ہے اور عنوان ہے یہ کتاب کیسے وجود میں آئی۔ رہبر معظم عربی زبان اور قرآنی علوم سے خاص محبت رکھتے ہیں۔ اس محبت کا آغاز کم سنی میں ہوا جب آپ قرآن کی حلاوت اور بلاغت سے آشنا ہوئے۔ قرآن سے عشق کی وجہ سے آپ اس کی زبان عربی سے بھی محبت کرنے لگے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ مکتب میں ناظرہ قرآن پڑھتے تھے۔ اس کے بعد آپ اپنی زندگی کے تمام مراحل میں قرآن، احادیث، نہج البلاغہ، عربی ادب کے بہترین اشعار اور نثر کے علاوہ اس زبان سے وابستہ رہے۔ جب بھی عربی زبان کے کسی اچھے شاعر یا ادیب سے ملاقات ہوتی، آپ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے اور مختلف ادبی اور غیر ادبی موضوعات پر عربی زبان میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتے۔ اگرچہ مختلف حکومتی ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ کی مصروفیات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، لیکن اس زبان سے آپ کی محبت میں کمی نہیں آئی۔ علمی حوالے سے آپ کا مطالعہ، درس اور بحث، تدریس اور ترجمے کے ذریعے ہمیشہ عربی زبان سے جڑے رہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عربی زبان سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ تقریباً 25 سال پہلے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ نے ہفتہ وار نشستوں کا آغاز کیا اور عربی زبان میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال فرمانے لگے۔ ان نشستوں میں آپ اکثر معاصر عربی ادب کے متون پڑھ کر سناتے تھے۔ دوران گفتگو آپ بعض اوقات اپنی زندگی کے کچھ واقعات، خصوصاً گرفتاریوں، جیلوں اور شہر بدری کی یادوں کا تذکرہ بھی کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے شخصی اور معاشرتی تجربات سے بھی حاضرین کو آگاہ کرتے تھے۔ انہی نشستوں میں آپ سے التماس کیا گیا کہ ان یادوں کو سپرد قلم کرنا ضروری ہے تاکہ سامعین ان تجربات سے استفادہ کریں۔ آپ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ درخواست قبول کی اور اپنی زندگی کی یادیں املا کروانے لگے۔ یہ حصہ جو قارئین اور سامعین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا آپ کی گرفتاریوں اور قیدوں سے متعلق ہے۔ آپ یہ واقعات عربی زبان میں بیان کرتے تھے۔ تحریک اسلامی کے ایک اہم قائد رہبر معظم حفظ اللہ کی یہ ڈائری اسلامی تحریکوں کے متعلق کا شغف رکھنے والوں کے لیے اپنے اندر بہت سی قیمتی معلومات اور اہم تجربات رکھتی ہے۔ آپ کی زندگی راہ خدا میں جدوجہد کرنے والوں کو یہ درس دیتی ہے کہ اگر ارادے محکم ہوں تو تمام تر مشکلات اور سختیوں کے باوجود کامیابی کا حصول ممکن ہے۔ یہ ڈائری سامعین کے فردی اور اجتماعی تجربے اور بصیرت میں اضافے کا باعث بنے گی انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 21 پہلا باب شروع ہو رہا ہے۔ عنوان ہے وہ دن۔ صفحہ نمبر 23 ہے دوسری منزل کا کمرہ۔ میں صوبہ خراسان کے شہر مشہد مقدس میں پیدا ہوا جہاں 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام مدفون ہیں۔ میری ولادت 30 مارچ 1939 کو ہوئی۔ جس گھر میں میری ولادت ہوئی وہ ایک چھوٹا اور سادہ سا گھر تھا۔
جس کے 2 کمرے تھے۔ ایک کمرہ دوسری منزل پر تھا جس میں والدین اور چھوٹے بچے رہتے تھے، جبکہ ایک کمرہ نچلی منزل پہ تھا جس میں میری سوتیلی بہنیں رہتی تھیں، جن کی والدہ میرے والد اور والدہ کی شادی سے پہلے فوت ہو چکی تھی۔ تقریباً 30 سال بعد گھر میں کچھ ترمیم ہوئی اور پھر اس کے بعد اوپر والا کمرہ 2 کمروں میں تقسیم ہو گیا۔ میری ولادت کے دوسرے سال ہم سارے میرے نانا سید ہاشم میر دامادی نجف آبادی کے گھر منتقل ہو گئے۔ حاشیے میں سید ہاشم میر دامادی کے بارے میں تحریر ہے کہ 1846 تا 1960 آپ آقا خامنائی کے نانا ہیں۔ نجف اشرف میں فقہ اور اصول میں اپنے زمانے کے بڑے علماء کے سامنے زانوِ تلمیذ طے کیا۔ آپ عرفان کی طرف مائل تھے اور بڑی شخصیات جیسے سید احمد کربلائی اور سید مرتضیٰ کشمیری سے رابطے میں تھے۔ مشہد کی طرف ہجرت کے بعد رضا شاہ پہلوی کے دور حکومت میں آپ کا شمار خراسان کے علماء اور مجاہدین میں ہونے لگا۔ آپ جبری حجاب اتارنے اور پہلوی ٹوپی کو لازمی قرار دینے کے خلاف تھے اور گوہر شاد مسجد کے واقعے میں انتہائی فعال علماء میں سے تھے۔ اس واقعے کے بعد آپ کو گرفتار کیا گیا اور آپ نے 6 سال شہر بدری میں کاٹے۔ دوبارہ شروع کرتے ہیں وہیں سے کہ میری ولادت کے دوسرے سال میرے نانا سید ہاشم میر داماد نجف آبادی کے گھر منتقل ہو گئے۔ آپ اپنے علم، زہد اور تفسیر قرآن میں ید تولا رکھنے کے حوالے سے مشہور تھے۔ آپ ان 10 علماء میں سے تھے جنہیں میری ولادت سے کئی سال پہلے رضا شاہ پہلوی نے شہر بدر کیا تھا۔ ان کا گھر نسبتاً وسیع تھا، لیکن جوں ہی نانا کی شہر بدری ختم ہوئی اور وہ واپس آئے تو ہم اپنے اسی چھوٹے سے گھر میں لوٹ آئے۔ اس کے بعد میرے والد کے کچھ چاہنے والوں نے ہمارے گھر کی توسیع کا اہتمام کیا۔ گھر کے ساتھ موجود متروکہ زمین خرید لی، دوبارہ سے عمارت بنائی گئی اور اس طرح ہمارا نیا گھر بن گیا۔ دونوں گھروں کا مجموعی رقبہ 200 میٹر کے قریب تھا۔ اب یہ گھر دینی مجالس کے لیے عمومی جگہ بن چکا تھا اور اسے حسینیہ یعنی امام بارگاہ کہا جاتا تھا۔ گھر کا سامان انتہائی کم اور سادہ تھا۔ جب میرے والد فوت ہوئے، یعنی جس تاریخ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے 45 سال بعد، اس وقت اس سامان کی قیمت 40,000 تومان سے کچھ زیادہ لگی۔ البتہ اس میں کتابوں کی قیمت شامل نہیں تھی۔ میں گھر میں دوسرا بڑا بیٹا تھا۔ سید محمد مجھ سے بڑے تھے جبکہ باقی بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ صفحہ نمبر 25 ہے، بازار والی مسجد کے امام۔ میرے والد سید جواد خامنائی تبریز کے ایک مشہور و معروف علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد 1313 میں نجف اشرف میں ان کی ولادت 1313 میں نجف اشرف میں ہوئی۔ ان کے والد یعنی میرے دادا سید حسین خامنائی تبریز کی جامع مسجد کے امام تھے۔ یہاں میں اپنے دادا کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ سید حسین نے نجف میں 20 سال تعلیم حاصل کی تھی۔ آپ فاضل شربیانی اور شیخ عبداللہ مقانی کے والد شیخ حسن مقانی کے شاگرد تھے۔ 1315 میں مرزا شیرازی کی وفات کے 3 سال بعد آپ نجف سے تبریز واپس آئے۔ نہضت مشروطہ، اور یہاں ہے حاشیے میں نہضت مشروطہ یا تحریک مشروطہ دستوری تحریک 1905 تا 1907 ایران کی ایک ایسی اجتماعی سیاسی تحریک جو 20ویں صدی کے آغاز میں بعض بابصیرت علماء کی قیادت میں شروع ہوئی، جس کے اہداف میں شاہی نظام حکومت کا تختہ الٹنا، عدالت کا قیام اور مفادات عامہ کا تحفظ شامل تھا۔ لیکن یہ تحریک برطانیہ اور اس کے ایجنٹوں کی مداخلت کی وجہ سے شاہی مفادات کی محافظ تحریک بن گئی۔ یہ مداخلت ایران کی بدبختی، مشکلات میں اضافے اور بہت سے بے گناہوں کی اموات کا سبب بنی۔ تمباکو کی حرمت کے فتوے کے بعد برطانیہ جب دینی علماء کی عوامی طاقت سے خوفزدہ ہوا تو اس نے ایران میں
بحرانی کیفیت ایجاد کر دی، جس کے نتیجے میں مؤثر علماء کو معاشرے سے دور کر دیا، اپنے ایجنڈوں کو سامنے لایا اور وطن دوست دینی گروہ کو کمزور اور بے اثر کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہاں ہم نے نہضت مشروطہ کا خلاصہ پیش کیا۔ اس کے آغاز سے چند ماہ بعد 1325 میں آپ کی وفات ہوئی۔ تبریز میں آپ کی تشییع جنازہ ہوئی اور پھر آپ کے جسد خاکی کو نجف لے جا کر قبرستان وادی سلام میں دفنایا گیا۔ آپ مشہور انقلابی عالم شیخ خیابانی کے سسر تھے۔ پس شیخ خیابانی کی زوجہ ہماری پھوپھی ہوئی۔ والد محترم ہمارے دادا سید حسین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ عشاء کے بعد رات کے پہلے پہر سو جایا کرتے تھے، جبکہ بچے ابھی کھیل میں مشغول ہوتے تھے، اور پھر طلوع فجر سے 2 گھنٹے پہلے عبادت اور مطالعے کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے۔ ان کے اکثر مطالعات طلوع فجر سے پہلے ہوتے تھے۔ آپ کا شمار مشہور علماء میں ہوتا تھا اور نجف میں تبریز کے بہت سارے علماء نے آپ کے سامنے زانو تلمیذ طے کیا تھا۔ جب آپ تبریز واپس لوٹے تو اس شہر کی جامع مسجد کے امام، جو آپ کے شاگرد تھے اور ان کا تعلق مشہور مجتہد گھرانے سے تھا، انہوں نے مسجد کی امامت آپ کو سونپ دی۔ ہمارے چچا سید محمد خامنائی نجف میں سید محمد پیغمبر کے نام سے معروف تھے اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں مشہور تھے۔ آپ آخوند خراسانی اور سید ابو الحسن اصفہانی کے قریبی ترین ساتھیوں میں سے تھے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے 1377 ہجری میں نجف کا سفر کیا تو آخوند خراسانی کے چھوٹے بیٹے حسین آغا نے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور میرے چچا کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہوئے کہا میں آپ کے چچا کے کاموں کو چلانے والے 4 افراد میں سے ایک تھا۔ والد صاحب کی طرف پلٹتے ہیں۔ آپ اپنے فضل، علم اور اجتہاد میں مشہور تھے۔ مرزا نائینی اور ابو الحسن اصفہانی جیسے بڑے بڑے علماء سے کسب فیض کیا۔ آپ انتہائی پاکیزہ، باحیا اور مال و متاع سے بے رغبت انسان تھے۔ مشہد میں بازار کے درمیان موجود مسجد کے امام تھے، جہاں بڑے بڑے تاجر اور مالدار لوگ رہتے تھے، لیکن آپ لوگوں کے مال و متاع کی طرف ہرگز توجہ نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ کو یہ کام بالکل پسند نہ تھا۔ آپ کی یہ طبیعت اپنے کمال پر تھی، جس کی وجہ سے آپ تنہائی پسند تھے، جبکہ میں ان کی اس قسم کی طبیعت کا مخالف تھا۔ میں نے ان سے اس کام کے برعکس لوگوں سے گھل مل کے رہنا سیکھا۔ آپ سر جھکائے، نظریں زمین کی طرف رکھے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے اور نمازیوں میں سے کسی سے بھی کوئی بات کیے بغیر سیدھے محراب کی طرف چلے جاتے تھے۔ وہاں پہنچ کر اپنی اینک اتارتے، سنت پر عمل کرتے ہوئے امامے کا تحت الحنک باندھتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ اس کے بعد جس طرح سے آتے اسی انداز میں مسجد سے نکل جاتے۔ وہ محافل میں بھی خاموشی رہتے، مگر یہ کہ ان سے کوئی سوال پوچھا جائے تو اپنی قریبی ساتھی علماء کے علاوہ کسی سے گفتگو نہ کرتے اور سوائے علمی موضوعات کے کسی بحث کا حصہ نہ بنتے۔ اس اذلت کا نتیجہ انتہائی تنگ دستی تھی۔ آپ اپنی کتابوں سے بہت زیادہ لگاؤ کے باوجود بعض دفعہ تنگ دستی کی وجہ سے انہیں بیچنے پر مجبور ہو جاتے۔ جب ہمیں ان کتابوں کے صفحے پلٹتے ہوئے دیکھتے تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب ہمارے ہاتھوں میں اپنی لائبریری کی کوئی کتاب دیکھتے تو اس کی حفاظت کی خاطر محبت آمیز لہجے میں کہتے یہ سب کیا ہے، مہربانی کر کے اسے اپنی جگہ رکھ دو۔ اس کے باوجود وہ بعض دفعہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ان کتابوں کو بیچنے پر مجبور ہو جاتے۔ وہ اپنی لائبریری کی الماریوں کی طرف بڑھتے، بیچنے کے لیے کوئی کتاب اٹھاتے، پھر ان پر اس کتاب کا بیچنا بہت گراں گزرتا اور کتاب کو دوبارہ اپنی جگہ رکھ دیتے۔ دوسری کتاب اٹھاتے، تیسری اٹھاتے، آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی بعض کتابوں کا انتخاب کرتے اور انہیں اٹھا کر ہم میں سے کسی ایک سے کہتے یہ کتابیں شیخ ہادی کے پاس لے جا کر انہیں بیچ دو۔ شیخ ہادی ہر قسم کی کتاب خریدنے کے حوالے سے مشہور تھے۔ وہ کتاب خرید کر
اپنی دکان میں رکھ لیتے اور اسے اچھی قیمت پر آگے بیچ دیتے۔ وہ کہتے تھے میں گرا فروشی میں مشہور ہوں، لہٰذا کتاب خریدنے پر مجبور لوگ ہی مجھ سے خریدتے ہیں، اور جو مجبور ہوتا ہے وہ ہر قیمت پر کتاب خریدتا ہے۔ اس طرح شیخ ہادی کتابیں خریدتے اور بیچتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم سارے بچے اپنے نانا سید میر دامادی کے گھر جاتے تھے اور وہ ہمیں 1 یا آدھا ریال دیتے تھے، جیسے باپ دادا اپنے بچوں کو پیسے دیا کرتے ہیں۔ یہ بہت مختصر رقم تھی، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوا کہ والدہ یہ رقم لینے پر مجبور ہو گئیں تاکہ رات کو ہماری بھوک مٹانے کا سامان فراہم کر سکے۔ میں نے اپنے والد کے گھر ایسا فخر دیکھا کہ شاید ہی علماء کے گھروں میں دیکھنے کو ملے۔ والد صاحب ہرگز اپنے فخر و فاقہ کا تذکرہ کسی سے نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے برخلاف ان کی خودداری اور ظاہری حالت کی وجہ سے لوگ انہیں امیر سمجھتے تھے۔ گرمیوں میں صرف خاچی ابا پہنتے تھے، جو ابا کی سب سے مہنگی قسم ہے۔ اس کے بعد مخلوط اور پھر مشین سے سلی ابا کی قسمیں آتی ہیں۔ سردیوں میں نائنی ابا پہنتے تھے۔ یہ علماء کے درمیان رائج ابا ماہوت سے زیادہ نفیس ہے، جبکہ بعض دفعہ قبا کو پیوند لگانے پر مجبور ہو جاتے کیونکہ وہ ابا کے نیچے چھپی رہتی تھی۔ والد صاحب کو ہمیشہ مجھ سے خاص محبت تھی۔ جب بھی سفر پر جاتے تو مجھے ساتھ لے جاتے۔ ایک مرتبہ آپ کی بینائی چلی گئی، لیکن پھر لوٹ آئی۔ آپ نے تہران میں اپنا علاج جاری رکھا۔ اس دوران 3 مرتبہ آپ نے تہران کا سفر کیا اور ہر دفعہ میرے علاوہ کسی اور کو ساتھ لے جانے پر راضی نہ ہوئے۔ 1384 ہجری 1964 عیسوی کے دوران میں قم میں تھا جب والد صاحب نے مجھے خط لکھ کر مشہد بلایا تاکہ میں ان کے ساتھ تہران جا سکوں۔ کچھ تبلیغی امور کے سلسلے میں مجھے زاہدان جانا تھا، جس کی وجہ سے مجھے مشہد پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب میں زاہدان گیا تو مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے دوران میری سب سے بڑی پریشانی والد صاحب کے حوالے سے تھی، جو میرے بغیر سفر نہیں کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے گرفتاری کے بعد زاہدان سے تہران منتقل ہوتے ہوئے جہاز میں بیٹھے مجھے والد صاحب کی یاد آئی۔ ایسا لگا کہ یہ پریشانی دل کو کھائے جا رہی ہے اور اندر ہی اندر عجیب انداز میں اضطراب کی موجیں ٹھاٹے مار رہی ہے۔ دل ہی دل میں سوچا کہ جہاز کے اندر میری یہ حالت ہے تو جیل جانے کے بعد میری کیا حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے توسل کیا اور گڑ گڑایا کہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ کچھ دیر کے لیے توجہ ہٹ گئی، مگر پھر پلٹ کر دوبارہ والد صاحب یاد آ گئے۔ اس مرتبہ میں نے محسوس کیا کہ وہ پریشانی اور اضطراب والی کیفیت اب نہیں ہے۔ اب دل محبت، شوق اور رحم بھری حالت سے لبریز تھا، لیکن ساتھ میں اطمینان بھی تھا، جس کی چاشنی آج بھی واضح انداز میں یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری دعا سن لی اور اطمینان اور سکون کی نعمت سے نوازا۔ یہ ایسی نعمت ہے جس کی قدر صرف پریشانی اور اضطراب کی حالت سے دوچار ہونے والا ہی جان سکتا ہے۔ باب اول ابھی جاری ہے، لیکن انشاءاللہ کہ اگلی نشست میں اس کو آگے بڑھائیں گے۔